گوجرا کے قریب چلتی ٹرین سے گر کر خاتون کے جاں بحق ہونے کا معاملہ سٹی 41 کی بچوں کے ورثاء کی تلاش کے لیے خصوصی کاوش جاں بحق خاتون کے ورثاء سٹی 41 نے تلاش کر لیے۔ بچوں کا تعلق بہاولپور کے علاقے گوٹ لال سے ہے۔ گوجرا پکا انا اسٹیشن پر چلتی ٹرین سے ماں کا لگتے جگر گر گیا تھا، جسے بچاتے ہوئے ماں نے اپنی جان دے دی۔ زخمی بچہ الائڈ اسپتال میں زیر علاج، جبکہ پولیس نے عظمیٰ کو امانتاً 79 جیم بے کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ چلتی ٹرین سے نیچے گرنے والی ماں اور بیٹے کا واقعہ، بچوں کے والد کا حکومت سے بچے گوٹ لال بہاولپور پہنچانے کا مطالبہ، بولے غریب لوگ ہیں، فیصل آباد سے بچوں کی واپسی کے اخراجات ادا نہیں کر سکتے۔ فیصل آباد ڈویژن کے چاروں اضلاع گندے ترین علاقوں میں شمار، عملے کی کمی اور مناسب تربیت بھی نہیں۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں FWM کی ناقص کارکردگی کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ جنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ کی اکثر گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع، گندگی کے ڈھیر مکینوں کے لیے وبال جان، بیماریوں کا باعث بننے لگا۔ چنیوٹ کارپوریشن کے پاس ڈمپنگ سائٹ نہیں، اندرون شہر میں ہی کچرا پھینکا جانے لگا۔ ٹبہ کمانگرہ، محلہ غفور آباد، دلخوشاب، نورپالہ، معظم شاہ، اقبال آباد اور شاہ بحران گندگی کی زد میں۔ بھوانہ کے شہری بھی ناقص سیوری نظام سے پریشان، تحصیل اور میونسپل انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ فیصل آباد کا جنرل اسپتال غلام محمد آباد 4 ماہ سے بند، کورونا کے صرف 3 مریض زیر علاج، دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض رل گئے۔ سٹی 41 کی خبر پر وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کا ایکشن، اسپتال کو فوری فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے تنظیم سازی میں نئی نامزدگیاں، ضلعی تنظیم میں میاں قاسم فاروق صدر، سینئر نائب صدور زاہد عمران گجر، جعفر علی خوجہ اور آفتاب اکبر کو بنایا گیا۔ جنرل سیکریٹری آزاد علی تبسم سے دیگر عہدیداروں کی نامزدگیاں کر دی گئی، جبکہ سٹی میں صدر شیخ اعجاز احمد، سینئر نائب صدور میں محمد راسق ملک، حاجی محمد الیاس انصاری اور شیخ محمد یوسف ہوں گے۔ صوبائی صدر رانا ثناء اللہ خان اور جنرل سیکریٹری اویس لغاری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جنگ میں بھی مسلم لیگ نواز کی ضلعی تنظیم سازی، شریف انصاری سینئر نائب صدر، آصف ڈڈی جنرل سیکریٹری، نعیم الدین سدھو ایڈیشنل جنرل سیکریٹری، جبکہ ناصر خان بلوچ کو سیکریٹری فائنانس مقرر کر دیا گیا۔ فیصل آباد اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ مسائل آسان بن گئی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 38 کروڑ روپے فنڈز ملنے کے باوجود سیوریج سسٹم افادیت ہو بیٹھا، وسا کا ڈسپوزل تاحال نامکمل، مونسون بارشوں کے باعث عہدیدار پریشان، محکموں سے مختص فنڈز اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ پر خرچ کرنے کی اپیل۔ فیصل آباد کے شہریوں اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی بدقسمتی، ترقیاتی اسکیموں کے لیے 10 کروڑ روپے مئی میں ملے، 10% کام مکمل ہوا تو 90% فنڈ لیپس کر گئے، سینکڑوں چھوٹی بڑی اسکیمیں رک گئیں، اراکین اسمبلی اور ٹھیکیدار فنڈز کو لے کر پریشان، پیداواری لاگت میں اضافے کا خدشہ۔ ڈیمانڈ نوٹس جمع کرا دیا، فیسیں جمع کرائے، 10 سال بیت گئے، گیس نہ ملی، محکمہ سوئی گیس کی مبینہ غفلت فیصل آبادیوں پر بھاری پڑنے لگی، شہریوں کے لیے سوئی گیس کنیکشنز لگوانا ناممکن بن گیا، ملک پور کے رہائشیوں کی شکایات سامنے آنے لگی۔ جنگ انتظامیہ کی سال 2019-20 میں واجبات وصولی کی رپورٹ جاری، تمام تحصیلوں نے سال بھر میں 1 ارب 5 کروڑ روپے اکٹھے کیے، ڈی سی طاہر بٹو کا ریکوری پر اظہار اطمینان۔ محکمہ مال فیصل آباد میں ماتحت عملے کا سب رجسٹرار کے اختیارات استعمال کرنے کا انکشاف، اعلیٰ حکام نے نوٹس لے لیا، غیر متعلقہ افراد کو روک دیا گیا، بورڈ آف ریونیو کے متعین کردہ افسران کو ذمہ داری نبھانے کی ہدایت۔ محکمہ مال سے متعلق اہم فیصلہ، بورڈ آف ریونیو کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ایسی سب رجسٹرار کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، بابر حیات تارڑ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے مراسلہ جاری کر دیا، اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے سب رجسٹرار کی ذمہ داری غیر قانونی شمار ہوگی۔
خواتین ہوشیار، فیصل آباد سے لڑکی کو قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز سے بلیک میل کرنے والا پکڑا گیا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے تمام مواد قبضے میں لے لیا۔ ملزم نے 7 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ کسٹم انٹیلیجنس اسکواڈ کی فیصل آباد میں بڑی کارروائی، گٹکا کی تیاری میں استعمال ہونے والا 83,000 کلو ممنوعہ بیٹل نٹس پکڑ لیا۔ کسٹم حکام کے مطابق سامان کی قیمت 25 کروڑ روپے ہے۔ محلہ عثمان غنی فیصل آباد کے رہائشیوں کا غلام محمد آباد پولیس کے خلاف احتجاج۔ 30 سال آصف کو 3 ماہ قبل حراست میں لیا گیا، جبکہ کوئی مقدمہ درج نہیں۔ مظاہرین کا الزام ایس پی لال پور ٹاؤن کی میرٹ پر تفتیش کر کے انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی علماء سے عید پر کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کی اپیل۔ امن کمیٹی کے اجلاس میں سماجی فاصلہ یقینی بنانے کا عزم۔ ڈی پی او ٹوبہ عمر فاروق کا بھی علماء سے ملاقات۔ عید پر امن و امان برقرار رکھنے پر تبادلہ خیال۔ کمشنر عشرت علی کا ڈویژن ورک کو سرسبز بنانے کا عزم۔ ڈی سی فیصل آباد محمد علی کے ہمراہ پودا لگا کر پلانٹ فار پاکستان ڈے مہم کا افتتاح کیا۔ ڈی سی ٹوبہ آمنہ منیر نے اپنے دفتر میں پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ جنگ میں ڈی سی طاہر بٹو، چنیوٹ میں محمد ریاض نے بلین ٹریز سیکنڈ فیز کا افتتاح کیا۔ کمالیہ میں اے سی نشین اسرار نے پودے لگائے۔ وزیراعظم عمران خان کی کلین اینڈ گرین مہم میں فیصل آباد ٹاپ 5 میں شامل۔ اسلام آباد تقریب میں ڈویژنل کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایم ڈی ایف ایم ڈبلیو سی کو ایوارڈ دے دیے گئے۔ قائمہ کمیٹی برائے ریوائیول آف سکھ یونٹ کا چیمبر میں اجلاس۔ صدر چیمبر رانا سکندر اعظم نے بند یونٹس کی بحالی کے لیے پالیسیز پر گفتگو کی۔ جناب لمیٹڈ سی ای او میاں لطیف، ڈرائی پورٹ چیئرمین چودھری مشتاق چیمہ اور سابق صدر چیمبر مزمل سلطان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ سٹی انجمن تاجران کے وفد کی ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن فیصل آباد سے ملاقات۔ تاجروں کے وفد کی خواجہ شاہد رزاق سکہ نے قیادت کی۔ گاڑیوں کے ٹوکن اور پراپرٹی ٹیکس کی ای بینکنگ کے ذریعے ادائیگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کورونا کے باعث تعلیمی اداروں کی بندش، نجی سیکٹر مالکان پریشان۔ فیصل آباد میں پرائیویٹ سکولز اور کالجز ایسوسی ایشنز کی مشترکہ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ایس او پیز کے تحت تعلیمی ادارے 15 اگست سے کھولنے کا مطالبہ کیا گیا۔ تنخواہ اور کرائے کی مد میں حکومت سے بلا سود قرضے دینے کی بھی اپیل۔ پے اینڈ سروس پروٹیکشن نہ ملنے پر اساتذہ پریشان۔ پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن کا عید کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ سینئر اساتذہ کو دور دراز کے اسکولوں میں بھیجنے کے فیصلے پر نظرثانی کا مطالبہ۔ ضلعی صدر موصف جاوید کمبو کے فارم ہاؤس پر ضلعی عہدیداران کی میٹنگ۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے تعلیمی بورڈز کی طرف سے احسن اقدام، کسی بھی طالب علم کے نام میں محمد کی سپیلنگ کی درستی کی فیس ختم کر دی گئی۔ انگریزی سپیلنگ غلطی سے لکھے گئے ہوں تو وہ تعلیمی بورڈ سے مفت درستی کرا سکیں گے، جبکہ آئندہ کے لیے نام محمد کے سپیلنگ کو فکس کر دیا گیا۔ چنیوٹ میں ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ محکمہ صحت انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام ناکام ہونے لگا۔ ضلع بھر کے درجنوں باربرز اور بیوٹیشنز کی رجسٹریشن ہوئی، مگر باربر کٹ تاحال فراہم نہیں کی گئی۔ فیصل آباد الائیڈ اسپتال میں غریب مریضوں کو لوٹنے والا نوکر باز بالآخر پکڑا گیا۔ خواتین سے ایم آر آئی کرانے کی مد میں 8,000 روپے وصول کیے۔ اسپتال سیکیورٹی نے رقم اور 2 شناختی کارڈز برآمد کیے۔ چنیوٹ میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ۔ ایمرجنسی وارڈ، سی سی یو وارڈ، ڈاکٹر رومز، ٹراما سینٹر میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ ہسپتال میں صفائی ستھرائی پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ مزید بہتری لانے کی ہدایات جاری کی۔ عید قربان پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشی منڈیاں سج گئیں۔ خریداروں کے لیے صبح 6 سے شام 7 بجے تک کا وقت مقرر کیا گیا۔ ماسک، گلوز پہننا اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے پر زور دیا گیا۔
फैसल आबाद सतियाना रोड मवेशी मंडी में सिंघार और लाल बादशाह के चर्चे। मालिक ने दूध और मक्खन से पले बड़े बादशाह की कीमत 20 लाख रुपए लगा दी। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का डिविजनल सेक्रेटेरिएट में इजलास। जश्न आज़ादी की तैयारियों और फैसलाबाद में तंजीम के दफातर खोलने बारे मुशावरत की गई। टोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी के मुस्तकिल होने वाले 17 मुलाजमीन में मुस्तकली के लेटर तकसीम किए गए। MPA सईद अहमद सईदी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी अशफाक ने तकसीम किए। और खेलों पर पाबंदी, कोरोना ने लोगों की जिंदगियां बदल दी। कबड्डी गोल्ड मेडलिस्ट रमजान उर्फ जानी ने सब्जी की रेडी लगा दी। अखाड़े में दाव पेच दिखाने वाला बाइज्जत रोजगार के लिए सब्जियां बेचने लगा।